بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر لیا تھا۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، لوگوں میں اس کا خطاب مسیحا ہوگا۔ اس کے داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوگی، اس کے بال گھنگرالے، اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان بے پڑھا بھی پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 لوگوں کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کریں گے۔ اپنے ساتھ بہت بڑی آگ جس کا نام جہنم رکھا ہوگا، مگر دراصل وہ جنت ہوگی، اور ایک بہت بڑا باغ جس کا نام جنت رکھا ہوگا، مگر وہ جہنم ہوگی۔ اس کے لیے ہوئے وہ پوری دنیا میں پھرے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس کو خدا کہہ دے گا اسے جنت میں، اور جو نہ مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پوری دنیا میں گشت کرے گا، محض 40 دن ہی وہ دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں میں جبکہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کر کے سال بھر کی پڑھنی ہوگی۔ پوری دنیا میں قتل غارت کر کے مکہ مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کے کچھ فرشتے ننگی تلوار لیے اس سرحد کی نگہبانی کرتے ہوں گے جس سے یہ اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس سے 2 سال پہلے سے دنیا میں اکال پڑا ہوگا، اناج کی بےحد قلت ہوگی، تو یہ عجائبات دکھاتے ہوئے اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا جس سے کہ وہ خوب دودھ دینے لگیں گے، مردوں کو جلائے گا۔ اس سال عرب شریف میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور جن کا امام کمزور ہوگا وہ شہر سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وقت مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کرنے کے لیے باہر آئیں گے۔ جب انہیں دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دجال کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت پہلے ہی دے دی تھی، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہوگا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر انہیں 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اپنے سامنے والوں سے کہے گا کہ کیا میں پھر سے اسے زندہ کر دوں تاکہ تم لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور پھر وہ دونوں ٹکڑوں کو ملا دے گا جو کہ اللہ کی قدرت سے پھر زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر یہی کہیں گے کہ اب میرا ایمان پہلے سے زیادہ پکا ہو گیا کہ تو ملعون ہے۔ وہ پھر غصے میں بھر کر ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار انہیں نہ مار سکے گا، اور آخر میں انہیں اپنی جہنم میں ڈلوا دے گا جو کہ اللہ کی طرف سے جنت ہو۔ اس کے بعد وہ کوئی عجائب نہ دکھا سکے گا، پھر وہاں سے خائب و خاسر ہو کر ملک شام کو روانہ ہوگا۔ ادھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جیسے ہی جماعت کی تیاری ہوگی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی بازوں پر بیٹھے ہوئے مسجد کی مینار پر اتریں گے اور آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ، تب انہیں وہاں سے اتارا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے کہیں گے، پر آپ منع فرما دیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیے، میں تو بس دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ کہیں کہیں کوس تک جائے گی اور اس کی جلد میں آ جائے گا، وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے باب لد تک لے جائیں گے اور اسے جلد سے قتل کر دیں گے تاکہ وہ پگھل نہ جائے، اور اس کا خون اپنی قوم کو دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو راحت ملے اور مسلمان اس کے لشکر کے خاتمے میں لگے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور پیڑ آواز دے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ایک کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ اس طرح قتل دجال کے بعد پوری روئے زمین پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت قائم ہوگی۔